السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزت مآب بہنوں، ہم نے گزشتہ ہفتے جو سبق پڑھا تھا وہ سبق مسجد تھا۔ مسجد سبق ہم نے گزشتہ ہفتے تھوڑا سا پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کی فضیلت کیا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یا من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روئے زمین پر مسجد بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ مسجد کی تعمیر کرنے کی فضیلت اور ثواب۔ مسجد کو پاک و صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کی دیوار پر گندگی لگانا، تھوکنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر دیکھا کسی نے کھار کر کے بلغم تھوک دیا تھا، اللہ کے رسول سخت ناراض، اللہ کے رسول سخت ناراض۔ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو غائب پایا تو پوچھا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے بتایا اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ مسجد سے تعلق بنیاد، اسی لیے کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی ہوگا رجل قلب معلق الی المساجد، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی کیا اہمیت۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء کے بعد مدینہ پہنچے، مدینہ میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد تعمیر۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد جو ہے خالی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسجد صرف نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں نماز کے بعد مسجدوں کے دروازے، مسجدوں کے گیٹ نماز سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے کھلتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا منٹ کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کے بعد مسجدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی آ کر کے وہاں نہ قضاء حاجت کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، یا کہیں کہیں کھلا بھی رہتا ہے تو پچھلا حصہ کھلا رہتا ہے، اگلا حصہ بند رہتا ہے، اور وہاں چٹائیاں جو بچھی رہتی ہیں نہایت بوسیدہ، جن سے بدبو آتی ہے، جو آدمی سجدہ کرے تو وہ پیشانی پر چبھتے ہیں، ایسی چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ مسجدوں کا آج کے زمانے میں تصور ہے، خیال ہے کہ مسجدیں بند رہنی چاہیے۔ اسلام کا تصور مسجدوں کے حوالے سے یہ نہیں، اسلام کا تصور مسجدوں کے حوالے سے یہ کہ مسجدیں ہمیشہ کھلی رہیں، تمام لوگوں کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ کوئی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا رہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا رہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا رہے، کوئی مقدمہ لے کر کے آتا ہے، کوئی کیس لے کر کے آتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا دروازہ کھلا رہے۔
ताकि हर इंसान की जरूरतें उस मस्जिद से पूरी होते रहे और हर इंसान उस मस्जिद से जुड़ा रहे। बस छोटे बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो, बड़े बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो, छोटी बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त हो, बड़ी बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त हो, नौजवानों की तालीम का बंदोबस्त हो, नौजवान लड़कों और लड़कियों की तालीम का बंदोबस्त हो, या उम्र दराज मर्दों और औरतों के लिए तालीम का बंदोबस्त हो। इन तमाम चीजों का, तमाम उलूम फनून का मरकज और तमाम लोगों को दीन, तालीम और तरबियत के लिए मस्जिद का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। तब जाकर के मस्जिद अपना किरदार अदा करेगी। यही हकीकी मस्जिद का किरदार है। और इसी किरदार को पिछले जमानों में इसने अदा किया। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुअर्रिख, बड़े बड़े फकीह जो पैदा हुए हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं जो सैकड़ों एकड़ पर मुहित हैं। उस जमाने में यूनिवर्सिटियां नहीं थी। यूनिवर्सिटियों का किरदार मस्जिद अदा कर रही थी, स्कूल का किरदार मस्जिद अदा कर रही थी, कॉलेज का किरदार मस्जिद अदा कर रही थी। और इस्लाम से पहले भी ईसाई मजहब जो पाया जाता तो ईसाइयों के यहाँ भी यही रुझान था, और हिंदू मजहब जो है उसके यहाँ भी यही था कि तालीम और तरबियत का मंदिरों में इंतजाम, तालीम और तरबियत का चर्च में इंतजाम होता था। वहां लोग तालीम और तरबियत हासिल करते थे। ये अलग चीज है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ या ईसाइयों के यहाँ जो चर्च में तालीम का इंतजाम था, तमाम लोगों के लिए नहीं था, बड़े लोगों के बच्चों के लिए, वजरा के बच्चों के लिए, हुक्मरा के बच्चों के लिए इंतजाम हुआ करता था। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी यही था कि मंदिरों में जो तालीम का बंदोबस्त था, तो ये बड़े खानदान, बड़े अपर कास्ट के लोगों को, यानी जो आला खानदान के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, छत्री हैं, लाला हैं, इन लोगों के लिए वहाँ इंतजाम होता था। या हुक्मरान तबका जो होता था, उनके बच्चों के लिए इंतजाम होता था। लेकिन इस्लाम ने तमाम चीजों को खत्म कर दिया और कहा मस्जिदों का दरवाजा अमीर हो या गरीब हो, किसी कास्ट से उसका ताल्लुक हो, हर एक के लिए मस्जिदों का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। जो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहे आके नमाज पढ़े, जो इल्म सीखना चाहे इल्म सीखे, जो फतवे फताए मसाइल मालूम करना चाहे मसले मसाइल मालूम करे, जो अपनी हाजतें और जरूरतें लेकर के आए उसकी हाजतें और जरूरतें पूरी की जाए। कोई केस और मुकदमा लेकर के आए, कोई शिकायत लेकर के आए, उसकी शिकायत दूर की जाए, उसका मुकदमा सुना जाए, उसकी शिकायत को दूर किया जाए। ये मस्जिदों का किरदार था। तो इसमें मस्जिद के आदाब बताए गए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबका रब है, सबका मालिक। मस्जिद उसका घर। हम पाक साफ होकर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कपड़े में पेशाब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, नापाक कपड़े में नमाज नहीं होती। इसलिए अगर कपड़े में पेशाब लग जाता है तो हम उसे धो लेते हैं, और पेशाब करते हैं तो इस्तिंजा कर लेते हैं, और नमाज से पहले वजू करते हैं। मैंने बताया था शरीयत इस्लामिया नहायत ही आसान दीन है। अद्दीन युस्र, दीन आसानी का नाम है। यस्सिरु वला तुअस्सिरु, बश्शिरु वला तुनफ्फिरु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यस्सिरु वला तुअस्सिरु, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो। बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, लोगों के लिए खुशखबरी और बशारत सुनाने वाले बना करो, नफरतें पैदा करने वाले मत। बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, यानी लोगों को क्या है, भली बातें सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, जिन बातों के सुनने के लिए उनके कान मानूस हो, जिन बातों को सुनने के लिए उनके दिल के अंदर तड़प पैदा हो। ऐसी बातें मत सुनाओ जिन बातों के सुनने के लिए उनके कान आमादा ना हो और उनके दिल उससे नफरत करें। अद्दीन नसीहा, दीन अरे दीन खैर खाही का नाम है। अद्दीन युस्र, दीन आसानी का नाम। तो आसानी का नाम ये
کہ اگر کپڑے میں پیشاب لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، ہم اس کو دھل لیں، کپڑا صاف. جبکہ دیگر شریعتوں میں یہ ہے کہ اگر کپڑے میں گندگی لگی ہے تو کپڑے ہی کو کاٹ دینا، تو یہ حرج تھا. دوسری چیز یہ ہے، دنیا کی جتنی شریعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، سب کو پوجا پاٹ عبادت کرنی ہے، چاہے جہاں رہیں، آ کر کے مندر میں، گرجا گھر میں، چرچ میں ہی عبادت کرنی. اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتی. یعنی یہ چاہے ریگستان میں نماز کا وقت ہو گیا، نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائے نماز پڑھنے کے، نہیں. ان کو آنا کہاں ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے آنا ہے، گرجا گھر اور چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آنا. وہی عبادتیں ان کی منظور ہوں گی، بقیہ کہیں عبادتیں منظور نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کر رہا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو کیا کر دیا گیا؟ مسجد بنا دیا گیا. میرے لیے پورے روئے زمین کو کیا کر دیا گیا؟ مسجد بنا دیا گیا. جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے، ہم وضو کریں، وضو کر کے نماز پڑھیں. یا اسی طرح دیگر شریعتوں میں جو ہے تیمم کا طریقہ نہیں تھا کہ مٹی، اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھیں، یہ طریقہ نہیں. وہاں وضو کرنا تھا، پانی ہی سے وضو کرنا. شریعت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. پہلی چیز آسانی یہ پیدا کی کہ اگر کپڑے میں گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے، دھلنے صاف ہو جائے گا. دوسری آسانی یہ پیدا کی، پوری روئی زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں. ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ہمارے لیے آسانی پیدا کی. کیا کہیں؟ آسانی پیدا کی شریعت نے. ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تیسری آسانی یہ پیدا کیا، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی کے ذریعے ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. بعد میں جب پانی ملے گا تو پھر وضو کر کے دوسری نماز پڑھی جائے گی. لیکن آپ نے جو نماز پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے آسان ہے. تو کہا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، طہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے. یہ الگ چیز ہے، آج کا مسلمان سب سے گندا ہوتا ہے، ان کی سوسائٹیاں سب سے گندی ہوتی ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ وہاں کا ماحول سب سے گندا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اسلام جو ہمیں تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں سنوارنے، نکھارنے، تربیت کے لیے آیا تھا، ہمیں باادب بنانے کے لیے آیا ہے، اس سے اسلام نے ہمیں کیا ہے؟ پاکیزہ رہنے، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے. جسمانی طور پر بھی ہم پاک صاف ہوں، کپڑا بھی ہمارا بھی پاک صاف ہو، ہم ناپاک نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں رہتا. مومن کبھی بھی ناپاک نہیں رہتا، مومن ہمیشہ پاک حالت میں رہتا. اس لیے کہ اسے 5 وقت کی نماز پڑھنی. اور دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ پیشاب کیا دھلا ہی نہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا دھلا ہی نہیں، کنٹری اگر کان لگایا ہے، مالا لگایا کانے میں لگا دیا، پھر ویسے ہو گیا. تو ناپاک حالت میں رہتا ہے مسلمان. کیونکہ بغیر صفائی ستھرائی کے نماز نہیں ہوگی، اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ پاک و صاف رہتا، کیونکہ 5 وقت کی اسے 24 گھنٹے میں نماز پڑھنا ہے. اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کافروں جیسا ہمیشہ ناپاک رہتا، کھڑے کھڑے جہاں چاہا پیشاب کر لیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ایسے ہی مسلمان گندگیوں پھیلاتا ہے، غلاظت پھیلاتا ہے، کوڑا کرکٹ پھیلاتا ہے، اور اپنے معاشرے اور سماج کو پراگندہ کرتا ہے. تو نماز سے پہلے وضو کرنے کی جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اسی صفائی ستھرائی کے لیے. تو کہا مسجد میں ہم شور نہیں کرتے، شرارت نہیں کرتے. گھر میں شور کرنے سے جب ابا خفا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا ہے، بھلا وہ خفا کیوں نہ ہوگا. مسجد میں شور نہیں کرنا، چلانا نہیں، چیخنا نہیں. اگر بچہ چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، تو اس کو ادب سکھانا ہے، تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، نہ کہ بچے کو مسجد سے بھگا دینا. ہمارے یہاں بعض مسجدوں میں ہوتا ہے مسجد سے لوگ بچوں کو بھگا دیتے ہیں. نہیں، مسجد میں اگر بچہ 6 سال 7 سال 8 سال سے نہیں آئے گا تو نمازی کب بنے گا؟ ہمارے رسول نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو. اور 10 سال کا ہو گیا ہے، ہم مسجد ہی میں نہیں آنے دیتے ہیں، تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ نماز پڑھنے کی اس کی عادتیں کیسے بنے گی؟ ہم 15 سال کے بعد اس کو تربیت دیں گے نماز کا، تو نماز سے اس کا دل ہی نہیں لگے گا، اس لیے کہ پہلے سے نماز ہی نہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے.
بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو نماز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا ابھی کیا اس کے پر نماز فرض نہیں ہے تو کیا نماز پڑھنے کے بول رہے ہیں؟ کیا نماز فرض ہے اس میں؟ اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ہو یا بچیاں ہوں بڑی ہو جاتی ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر کبھی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے، بہت سختی کی جائے تو ایک آدھ وقت پڑھ لیے، ورنہ موبائل میں مشغول ہے، کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، دیگر کام میں مشغول ہے، ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے، سارا کام ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ہم نے عادت نہیں ڈلوائی۔ شریعت اسلامیہ نے بچپن سے عادت ڈلوانے کا حکم دیا۔ تو بچوں کو مسجد میں لانا، بچوں کی تعلیم دینا، نماز پڑھنے کی تربیت کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو مسجد سے بھگانا، یہ ان کو کار خیر سے روکنا ہے، اچھی تربیت سے انہیں روکنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں ان کو بتایا جائے، اکٹھا مسجدوں کو بیٹھنے نہ دیا جائے، بیچ بیچ میں رکھا جائے، جوانوں کے بیچ میں رکھا جائے۔ جب بچے اکٹھا ہوں گے تو شور کریں گے، اب بچہ نہیں شور کرے گا تو کیا ہم شور کریں گے؟ کیونکہ ان کی عادت ہے۔ تو بچوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، الگ الگ رکھا جائے تاکہ شور کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملے۔ جب لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، فرق کے ساتھ رہیں گے تو ایسی صورت میں شور نہیں کریں گے، اور جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی طریقے پر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جو نماز پڑھ رہا ہو تھوڑا بلند آواز سے سجدے کی دعا پڑھ دے، سبحان ربی العالی پڑھ دے، سبحان ربی العظیم، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، زور سے پڑھ دے۔ کس لیے؟ یعنی تھوڑا سا زور سے پڑھے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ لوگ سمجھے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بچے جب پڑھیں سنیں گے تو ان کو عادت پڑ جائے گی پڑھنے کی، اور پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی تو ایسی صورت میں ان کو دعائیں بھی یاد ہو جائیں۔ مسجد میں ہم کھیل کود نہیں کرتے، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، جھگڑا لڑائی نہیں کرتے، سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے ہم بھی صف میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سب ہم مولوی صاحب سے پوچھ کر یاد کر لیں گے۔ چھوٹے بچوں کے متعلق کہا جا رہا ہے بھائی، کیونکہ انہیں کے مد نظر رکھتے ہوئے کتاب لکھی گئی، اسی لیے چھوٹا چھوٹا سبق ہے، آسان آسان الفاظ استعمال کیے گئے، چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے گئے۔ تو یہ مسجد ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں بتایا سوالات، مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر۔ اب مسجد میں پاک صاف ہو کر کیوں جاتے ہیں؟ ہم مسجد میں پاک صاف ہو کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم مسجد میں پاک صاف ہو کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کیوں دھونا چاہیے؟ اس لیے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ مسجد میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں کیا جا کر کیا؟ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سوالات اور یہ جوابات ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی پڑھے، نقد انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نقد انعام ملے گا۔ جو لکھے گا اچھے سے، سب لوگوں کو پڑھیں گے، سب لوگوں کا دیکھیں گے کس کا اچھا آ رہا ہے، اس حساب سے آپ لوگوں کو جس کا سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کو 50 روپے انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔